اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان من نصب وعذاب۔ واذکر عبدنا ایوب، اور آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادى ربه، جب انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، انی مسنی الشیطان من نصب وعذاب، کہ بے شک شیطان نے پہنچائی ہے مجھے تکلیف اور مشقت۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان من نصب وعذاب، یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 41۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی جو زوجہ ہیں اور آپ کی جو والدہ ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اس علاقے میں جب یہ موجود تھے تو ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، یعنی اللہ رب العزت نے مالی اعتبار سے بڑی وسعت عطا فرمائی۔ یعنی اس وقت جس چیز کو مال سمجھا جاتا تھا تو ان کے پاس 1000 بیل تھے، 7000 کے قریب بھیڑ اور بکریاں تھیں، 3000 کے قریب اونٹ تھے، 500 ان کے خادم تھے جو ان کی کاشتکاری کرتے تھے، اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی تھی، 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں۔ اب اولاد بھی ہے، سارے خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کی شادیاں بھی ہیں، مال بھی ہے، باغات بھی ہیں، پھر اس کے بعد خدام بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہر ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اس کے بدلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کیا کر رہے تھے کہ ہر وقت ان کے گھر میں لنگر چل رہا ہے، جب کوئی آئے وہ آ کے کھانا کھا سکتا ہے، اور پھر یہ اللہ سے یہ دعا ان الفاظ میں کرتے تھے کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے زبان نے کبھی میرے دل کی مخالفت نہیں کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور آ جائے، اور آج تک میرے دل نے میری آنکھوں کا پیچھا نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کہ جو بھی چیز مجھے پسند آئی میں نے اس کو لے لیا، میں دیکھتا ہوں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں خود نہیں کھاتا جب تک کھلا لوں، خود نہیں پہنتا جب تک کہ پہنا لوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں دوسروں کی مدد، یہ دعا کے الفاظ تھے ان کے۔ اب اس طرح زندگی گزر رہی ہے ایوب علیہ السلام کی۔ اب مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے گزارش کہا کہ یہ جو ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہے اتنا کچھ، آپ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، تو وہ خرچ کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ کیسے خرچ کرتے۔ تو ایک تو یہ روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام سے کسی نے کچھ ضرورت کے لیے کہا تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مصروفیت ہے، بعد میں یہ آپ کا کام پورا کر دوں گا، اس کی وجہ سے یہ امتحان آیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کو یہ لگا کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے تو اللہ نے بہت نواز دیا ہے، اس وجہ سے یہ پریشانی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں جن سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش کس وجہ سے آئی۔ لیکن ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھیے گا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ موٹر بند کر۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، یعنی ایوب علیہ السلام کے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، زمین بھی ہے، مویشی بھی ہے، سب کچھ ہے ایوب علیہ السلام کے پاس۔ اور ایک پھر وہ وقت آیا، ایسی آزمائش آئی کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں رہا، نہ اولاد رہی، نہ مال رہا، نہ باغات رہے، نہ مویشی، کوئی چیز نہیں ہے ایوب علیہ السلام کے پاس۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، سب کچھ ہونا اور سب کچھ ختم ہو جانا، آزمائش سمجھ رہے؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف آئی، صرف دکان میں، پھر صرف فیکٹری میں، صرف ملازمت میں، کسی ایک چیز میں نقصان ہو گیا، گھر میں سے کسی ایک فرد کا دنیا سے جانا ہو گیا، کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، والد کا ہو گیا، ہم ایک پریشانی پر اپنی ساری دنیا ختم سمجھتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھڑا کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، نہ نمازوں کا فائدہ، نہ ذکر کا فائدہ، نہ تلاوت کا فائدہ، کچھ نہیں کرنا، بس چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں کسی ایک تکلیف پر۔ اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھے کہ ایک ایک نبی پر کیسے حالات آئے اور کیسی کیسی تکالیف اور پریشانی آئی، لیکن نہ انہوں نے اللہ کا در چھوڑا نہ اللہ کا ذکر چھوڑا۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکتا، ہر حال میں اللہ سے مانگتا، لیکن ہم نے اپنے مفادات کے ساتھ عبادت کو جوڑا ہے۔ فائدہ ہو رہا ہے تو عبادت بھی ہو رہی ہے، فائدہ گیا تو عبادت بھی گئی، کام ہے تو عبادت بھی ہے، کام ختم ہوا تو عبادت بھی گئی۔ اب یہ جو چیز ہمارے اندر آئی ہے، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ہم عبادت کر بھی رہے تھے
اس کی قبولیت کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکے کہ اللہ یہ فرض سمجھ کے میں نے ادا کی۔ یہاں تو ذکر صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے نا کہ ان پر کیا کیا حالات آئے۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ اس سے پہلے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب اتنے بڑے نبی، موحد اعظم، 4000 انبیاء ان کی اولاد میں سے، اللہ کے خلیل، اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن گھر سے مخالفت، علاقے سے مخالفت، پھر آگ میں جانا پڑا، پھر قوم ہر وقت مخالف ہے، پھر حتیٰ کہ بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑنا پڑا، پھر بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑی۔ یہ سب کچھ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھے 40 سال تک اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں، 40 سال تک، اور ان 40 سالوں میں آنکھوں تک کی بینائی جو ہے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی کیا کہا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا غم اور تکلیف تو اللہ ہی کے سامنے ہے نا، میں نے کس سے دعا کرنی ہے، کس سے مانگنا ہے، میں نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اب اتنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تک تکالیف، لوگوں کے تانے، ان کے پتھر، ان کی برداشت، سب کچھ۔ تو آپ انبیاء کی زندگیاں دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم جب، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے مقدس ترین جو جماعت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی، سب سے بڑا شان اور مقام ان کا ہے۔ جب اس شان اور مقام والے حضرات اتنی بڑی بڑی تکالیف سے گزرتے ہیں اور وہ اللہ کا در نہیں چھوڑتے اور ذکر نہیں چھوڑتے، میں اور آپ ایک تکلیف پر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا تھے کہ یہ تکلیف ہم پہ نہیں آنی چاہیے؟ تو حالات کے ساتھ عبادات کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ فرض ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں مجھ پہ لازم ہے، اب حالات جیسے بھی ہیں میں نے یہ عبادات اور اعمال کرنی ہے، ان پر اللہ دے رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چھین لیا تب بھی، دیا بھی اللہ ہی نہیں تھا، لیا بھی اللہ نے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ رزق کو تنگ کرے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، وسعت دے دے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، حالات اچھے ہو جائے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، حالات کے اندر خرابی ہو وہ بھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے حالات ہوں گے تو میں اللہ سے راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں خرچ کروں گا، میں عبادات کروں گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو ان انبیاء کے واقعات سامنے رکھیں۔ اب یہ ایوب علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس 1000 بیل ہیں، 7000 بھیڑ و بکریاں ہیں، 3000 اونٹ ہیں، 500 خادم ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ہوا کیا کہ امتحان آیا، سب کا سب ختم، باغات بھی اجڑ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، غلام سارے بھاگ گئے، جو بھاگے وہ ساتھ بال مویشی لے کر چلے گئے، ایک چھت کے نیچے ساری اولاد بیٹھی ہے، چھت کے گرنے سے سب کی وفات، اکیلے رہ گئے ایوب علیہ السلام اور ایک بیوی، بس صرف بیوی اور خود رہ گئے۔ اور اب حال یہ ہے کہ نہ گھر رہا، نہ در رہا، نہ کوئی چیز رہی، سب کچھ ختم۔ اور یہ 2-3 دن کی بات ہوتی، ہفتہ 10 دن کی بات ہوتی، سمجھ آتی ہے 18 سال تک، 18 سال تک اس تکلیف میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے منہ موڑ لیا، اور 18 سال تک، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر۔ 18 سال تک ایوب علیہ السلام۔ ہمارے ہاں کوئی ایک چیز، اللہ کی 1000 نعمتیں ہوتی ہیں، بیچ میں ایک پریشانی آتی ہے، ساری کی ساری نعمتیں سائڈ پہ۔ یہاں سب کچھ چلا گیا، کوئی ایک جانور نہیں رہا، کوئی ایک کھیت نہیں رہی، کوئی ایک فصل نہیں رہی، کوئی ایک ذریعہ نہیں رہا، سب کچھ بظاہر جو کچھ تھا سب کا سب ختم۔ اور 18 سال تک ایوب علیہ السلام ایسے گزار رہے۔ ایک دن، اب 2 روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی زوجہ چونکہ اب گھر کھانا پینا ہے تو وہ لوگوں کے گھر میں کام کر کے کھانا لے کے آ رہی۔ دیکھیں نا، ایک عزت دار آدمی کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی کو دوسرے کے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، نبی سے زیادہ عزت والے کون ہوں گے؟ واپس آ رہی ہیں تو راستے میں اب شیطان جو ہے وہ حکیم بن کے کھڑا ہے، تو لوگوں کو دوائیاں دے رہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے بھی خامد بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا یہ 2 پڑیاں لے لو اور یہ کہنا کہ حکیم نے شفا دی، شفا حکیم نے دی، یہ کہنا۔ بڑی خوش ہو گئی، آئی ایوب علیہ السلام کو دی کہ یہ 2 پڑیاں دی ہیں کہ حکیم صاحب نے، بڑا چوگا تھا، بڑا سب کچھ تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کہنا کہ حکیم نے شفا دی۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے مجھے صحت دی نا 100 کوڑے میں ماروں گا آپ کو۔ ایسا جملہ نبی کے گھر میں،
اور دوسری روایت میں اس نے اپنا نام بتایا حارث، کہ میرا نام حارث ہے، جب تمہارا خامن ٹھیک ہو گیا تو حارث کے نام کی نظر دینا۔ یہ دو چیزیں ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر لے کر آئی تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا اگر صحت مل گئی تو 100 کوڑے ماروں گا کہ یہ شرک والی بات میرے گھر میں کیسے۔ 18 سال تک جب جسم پہ تکلیف تھی تو ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شفا کی دعا نہیں کی۔ گھر والوں نے کہا، سب نے کہا کہ اللہ سے مانگے نا، دعا کرے نا۔ فرمایا اللہ میرے حال سے مجھ سے زیادہ جانتے، اور جب تک اللہ نے صحت دی ہوئی تھی وہ بھی تو اللہ نے اپنی مرضی سے دی، یہ بھی اللہ تعالی دعا نہیں کی۔ 18 سال تک یہ نہیں کہا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، جو حال بھی ہے اس حال پہ راضی ہے 18 سال تک۔ جس دن بیوی نے آ کر یہ بات بتائی کہ اس نے حارث نے کہا تھا کہ میرے نام کی نظر دینا، یا کہنا کہ حکیم نے شفا دی ہے، اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ اب میں آپ سے صحت کی دعا کر رہا ہوں اس لیے کہ اب شیطان نے میرے ایمان پہ حملہ کیا، میری بیوی کا عقیدہ خراب کیا ہے، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، شیطان کی وجہ سے اب میں مشقت میں پڑا ہوں۔ یہ ایسا کیوں الفاظ کہلوا رہا ہے کہ حکیم نے شفا دی ہے؟ اے اللہ اب جس وقت ایوب علیہ السلام نے یہ دیکھا نا کہ ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے تو اب اٹھ کھڑے ہوئے، اب دعا کر رہے۔ اور ہمارا ایمان جدھر مرضی چلا جائے بس دنیا آنی چاہیے، مال و اسباب ہونا چاہیے، پھر ایمان کی کوئی فکر نہیں جی۔ ذرا سی دنیا بھی پریشانات، کتنے لوگ ملتے ہیں میرا بچہ کام نہیں کرتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، ہٹا کٹا ہے، کر سکتا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی ہنر نہیں، تعویذ دے دیں، دم بتا دیں، پڑھائی بتا دیں، سب کچھ کام کرتا تھا اب نہیں جا رہا، دکان ہے چل نہیں رہی، ملازمت ہے مل رہی نہیں، ویزا نہیں لگ رہا، یہ ہوتا ہے نا، آپ بھی یہ پریشانی سنتے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی نہیں آیا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، ایمان کی فکر نہیں کرتا، تو کوئی تعویذ کوئی وظیفہ جی۔ اندازہ کریں نا، مجھے ایک خاتون نے کہا کہ 17 سال ہو گئے منہ کا ذائقہ نہیں ہے، 17 سال ہو گئے ذائقہ نہیں ہے، جو بھی چیز کھاؤ وہ ذائقہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی، تو کوئی اس کا کوئی وظیفہ، کوئی دم، کوئی ورد۔ میں نے کہا کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، تو جواب دیا پھر تو نماز بھی پڑھنی پیسی۔ پھر تو میں کہا پھر ٹھیک ہے چلنے دے، جو کچھ ہو رہا ہے پھر چلنے دے، پھر اب کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ نہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، نہ اللہ کا نام لے رہی ہے، تو ذائقے کہاں سے آئے؟ ذائقے تو وہیں سے آئیں گے نا، جس ذات نے یہ چیزیں پیدا کی ہے ذائقہ بھی تو اس نے رکھا ہے۔ حالانکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے نمازی ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا۔ میں نے جو باوضو رہنے کا کہا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو قلعہ ہے وہ وضو ہے، میں تو اس حوالے سے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بے نمازی بھی ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ 17 سال ہو گئے، تکلیف ہے، منہ کا ذائقہ ختم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگ لوں، دعا کر لوں، وہ بھی نہیں ہے، تو کوئی اس کا تعویذ ہو جائے کہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کر دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ یہ شیطان نے اب مجھے تکلیف میں ڈالا ہے، فرمایا اور کچھ برجلک، ایوب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی ایڑی رگڑیں، زمین پہ ایڑی رگڑیں۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قبض اور بسط یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کھیتوں سے کچھ نہیں ہوا، بیل تھے ان سے کچھ نہیں ہوا، بکریاں تھی، بھیڑ تھی، ان سے کچھ نہیں ہوا، اب ہو کس سے رہا ہے؟ مٹی سے اور زمین سے، اور کرنا بھی کیا ہے؟ ایڑی رگڑنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ بور کرتے ہیں اور پانی نہیں نکلتا، اور یہ صرف ایڑی رگڑنی ہے۔ تو ایسے تو نہیں کہ ایڑی 84 فٹ تک چلی گئی، ایسے تو نہیں، ایڑی رگڑ رہے ہیں اور اللہ نے پانی نکال دیا۔ اور پھر یہاں دیکھیے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، بچہ ہے، بچے کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، بغیر والد کے اولاد ہو رہی ہے، بغیر خامد کے بیٹا مل رہا ہے، اتنی پریشانی اور تکلیفوں میں ہے، اور اس وقت اللہ فرما رہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس درخت کو حرکت دے، یہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔
وہ عورت جو پریشانی میں ہے، کمزوری میں ہے، بیماری میں ہے، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف میں ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کو ہلا. تو کھجور کے تنے کو کتنے زور سے ہلا لیں گی وہ؟ کھجور کا تنا ہلانا ہے، ٹہنی نہیں. کھجور کا عام درخت ہوتا ہے نا تو وہ ہلکا پھلکا ہل بھی جاتا ہے، کھجور کیسے ہلے گا؟ اس کو ہلانا ہے. اور یہاں اللہ ان کو کہہ رہے ہیں جو 18 سال سے بیمار ہیں ایڑی رگڑیں. کیا مطلب، کیا سمجھ آئی؟ آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. ہاں یہ ہے کہ بیٹھ جانا کیجیے اللہ کھلا دیں گے، ایسا نہیں. آپ کو اپنی محنت کرنی ہے. یہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، یہاں آپ نے یہ کرنا ہے، ہلانا ہے درخت کو، آپ نے پاؤں رگڑنا ہے. آپ نے اسماعیل علیہ السلام بھی جب اللہ نے جاری کیا زمزم تو اس وقت وہ بھی پاؤں ہی رگڑ رہے ہیں. یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اللہ نے پانی نکالا. اب 18 سال دیکھیں، اور جیسے ہی وہ لہذا مختصل باردم و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے، پینا بھی ہے اور اس سے نہانا بھی ہے. جیسے ہی پیا اندر کی تکلیف ختم، نہایا باہر کی ختم. پاس ہی بیٹھے ہیں، بیوی واپس آئی ہے تو ان سے پوچھ رہی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی تھے. خود انہی سے پوچھ رہی ہے. دیکھیں نا، صحت مند ہوتے 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 بھی تو وقت لگتا ہے نا، لیکن یہاں اسی وقت ختم سب کچھ. آپ انتظار تو تھوڑا کریں نا یار. آپ 2 3 دن 4 سال گزرتے ہیں تو سب کچھ مایوس، جی بڑا پکار لیا جی اللہ کو. 18 سال اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بیوی انبیاء کی اولاد میں سے ہے، والدہ انبیاء کی اولاد میں سے ہے، اتنا بڑا خاندان، اور 18 سال ہو گئے ہیں. ہمیں 2 4 دنوں میں لگتا ہے جی دنیا ختم ہو گئی جی، بس جی کچھ نہیں رہا جی. وہ تھوڑا سا تو صبر کرو یار. جب مالک دے گا تو دیکھو تو صحیح کیسے میرے لمحوں میں سب کچھ ختم ہو رہا ہے. لگے گا نہیں کہ کبھی تکلیف تھی. وہ پوچھ رہی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی تھے ایوب؟ کہا میں ہوں. کہا نہیں نہیں، آپ بتائیں، ایسا نہ کریں، میرے خامن تھے، اللہ کے نبی تھے. کہا میں ہی ہوں، غور سے دیکھو تو صحیح. باقی انشاءاللہ عرض کریں گے، اللہ سمجھنے کی توفیق